اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں قسط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے سنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ایک سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پیشکش رکھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگوں کو ذمہ داری دی، ان سے عہد و پیمان لیا۔ پھر کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے خاندانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا۔ پھر اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کی تفاصیل بھی آپ نے سنی۔ اب آگے شوال 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 60 کلومیٹر دور طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فاصلہ 60 کلومیٹر کا یہ فاصلہ آتے جاتے پیدل طے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے خادم خاص زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ طائف پہنچے اور وہاں 10 دن قیام کیا۔ ان 10 دنوں میں وہاں کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے قبول نہیں کیا، بلکہ سبوں نے یہ کہا کہ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں اور غنڈوں کو آپ کے پیچھے کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ بدماش گالیاں دیتے، تالیاں مارتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے پتھروں کو روک رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنے اوپر لے رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں بھیگ گئے۔ یہ بدماش پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ طائف سے تقریباً 3 میل تقریباً 4.5 کلومیٹر دور ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تو یہ بدماشوں کی بھیڑ واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان اور غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، جو دعائیں مستضعفین کے نام سے مشہور ہیں۔ باغ کے مالکان جو کہ 2 بھائی تھے، عتبہ اور شیبہ، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف میں دیکھا تو انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا اس کو بلا کر کہا کہ انگور کا ایک خوشہ لے کر اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ نینوا عراق کا ایک علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھوں پر بوسہ دینے لگا۔ یہ سب ماجرا اس باغ کے دونوں مالک اور عداس کے بھی مالک عتبہ اور شیبہ دونوں دور سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے آپس میں کہا لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا اوئے یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ قوم کی حالت اور ان کے سلوک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین اور پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہی نہ ہوا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ قرن منازل پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو مکہ والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب بڑھے تو وادی نخلا میں چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔
اس دوران اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت آپ کے پاس بھیجی جنہوں نے آپ سے قرآن سنا اور مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے آنے کا، ان کے قرآن سننے کا، ان کے ایمان لانے کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ جنوں کا یہ آنا پہلی بار تھا، پھر دین سیکھنے کے لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب بڑھے اور مکہ کے قریب پہنچ کر مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ ذوالقعدہ سن 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں لوگوں میں پھر سے اسلام کی طرف دعوت کا کام شروع کیا۔ پھر حج کے دن قریب تھے تو حج کے لیے لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور دور سے آئے ہوئے ایک ایک قبیلے کے پاس جا جا کر اسلام کی دعوت دی ان کو، مگر کسی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کے علاوہ افراد اور اشخاص کو، یعنی سنگل آدمیوں کو، سنگل لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ بعض نے اچھا جواب بھی دیا اور بعض مسلمان بھی ہوئے، جیسے یثرب یعنی مدینے کے سوید بن سامد اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح یمن کے طفیل بن عمرو دوسی اور ذماد ازدی وغیرہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے اپنے علاقوں میں جا کر اپنی قوم میں اسلام کی دعوت پھیلائی اور بعد میں وہاں کے لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پھیل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم بھی ہو رہا تھا کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس بارے میں سیرت نگاروں اور مورخین کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کے 12ویں سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا، کچھ کہتے ہیں کہ نبوت کے 13ویں سال محرم میں یا نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے زندہ سلامت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کا یہ سفر اسی کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور اس کا دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، دونوں کو سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا اور آپ کو مبارکباد دی۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، جو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت ہی زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا آسمانوں پر وہ جگہ ہے جس سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے چلے گئے۔ پھر بیت المعمور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور کعبۃ اللہ کے عین اوپر ایک جگہ ہے آسمانوں پر
جہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پھر اللہ جل جلالہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا. پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صحابی اس کا قائل ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن چیزوں کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی, اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے اس کو کم کرائیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے جایا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی پوچھا اور انہوں نے پھر وہی کہا کہ اپنی امت کے لیے نمازوں کو پھر کم کرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تک آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کو باقی رکھا. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس جا کر نمازوں کو پھر کم کرنے کے لیے کہا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے, میں اسی پر راضی ہوں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تشریف لے گئے تو ایک آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے نگراں فرشتے مالک کو بھی دیکھا جو ہنستا نہ تھا, نہ اس کے چہرے پر خوشی تھی اور نہ بشاشت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے تھے. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھروں کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا جو سود کا مال کھاتے ہیں, سود کا منافع کھاتے ہیں. ان کو بھی دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتے تھے. اور جب آل فرعون والوں کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو ان سود خوروں کے پاس سے گزرتے وقت ان سود خوروں کے اوپر سے ان کو رونتے ہوئے ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکار مردوں کو بھی دیکھا. ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے قریب سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا. یہ لوگ تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی عورتوں کو بھی دیکھا جو دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں لیکن بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے. ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا گیا تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رات واپسی ہوئی. صبح کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اس واقعے کی اور ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی تو سب نے آپ کو جھٹلایا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. آپ نے ان کو نشانیاں بتلائیں. وہ کسی بات کو نہ کر سکے, کسی بات کو رد نہ کر سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے مکہ والوں کے ایک قافلے کا ذکر بھی کیا اور اس اونٹ کی نشاندہی بھی کی جو قافلے سے آگے آگے آ رہا تھا. یہ سب باتیں سچ ثابت ہوئی لیکن ان ظالموں کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ماننے سے انکار کیا. اسی موقع پر لوگوں نے جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ سب باتیں ابوبکر کو کہتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیسی کیسی باتیں کرتا ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابھی ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی نہیں تھی مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو سچ ہی ہے, جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اسی پر ان کو صدیق کا لقب ملا. بہرحال اسراء اور معراج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھی. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوتے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے بلند, مضبوط اور پھلدار اور چھاؤندار درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی میٹھی اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت اور نجات پائی. ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے قسط میں تفصیلات سنیں گے.